ہندوستان کی کرکٹ ٹیم نے ICC چیمپئنز ٹرافی 2025 کا خطاب جیت لیا۔ نیوزی لینڈ کو 4 وکٹ سے بآسانی شکست دے کر ہندوستان تیسری مرتبہ ٹرافی کا حقدار بنا۔ دبئی انٹرنیشنل کرکٹ اسٹیڈیم میں ICC چیمپئنز ٹرافی کے فائنل میں نیوزی لینڈ نے ٹاس جیت کر پہلے بلے بازی کرتے ہوئے ہندوستان کو جیت کے لیے 252 رن کا ہدف دیا، جسے ہندوستان نے 49ویں اوور میں 6 وکٹ کے نقصان پر حاصل کر لیا۔ نیوزی لینڈ کی جانب سے دیے گئے ہدف کے تعاقب میں ہندوستان کی ٹیم نے شاندار آغاز کیا اور پہلے وکٹ کی شراکت میں 105 رن بنائے۔ کپتان روہت شرما نے شاندار بلے بازی کی اور 76 رن بنائے، اور پھر بعد کے بلے بازوں نے ٹیم کو فتح دلانے میں اچھی کارکردگی کا مظاہرہ کیا۔ واضح ہے کہ ہندوستان نے 12 سال بعد ایک بار پھر چیمپئنز ٹرافی کا ٹائٹل جیتا ہے۔ اور سیرین آبزرویٹری فار ہیومن رائٹس نے شام کے ساحلی علاقوں میں الجولانی کے عناصر کے ہاتھوں 973 عام شہریوں کے مارے جانے کی اطلاع دی ہے۔ سیرین آبزرویٹری فار ہیومن رائٹس نے پیر کے روز اپنی ایک رپورٹ میں بتایا ہے کہ گزشتہ 72 گھنٹوں کے دوران الجولانی کے عناصر کے ہاتھوں 40 جرائم کے دوران 973 عام شہری مارے گئے ہیں۔ سیرین آبزرویٹری فار ہیومن رائٹس نے کہا ہے کہ علویوں کا قتل عام، ان کے گھروں کی تباہی اور جلانے، نیز انہیں اجتماعی طور پر قتل کیے جانے کا سلسلہ بدستور جاری ہے اور ان جرائم کو فوری طور پر روکا جانا چاہیے۔ شام میں تقریباً 1000 عام شہریوں کے قتل عام کا سلسلہ ایسے حالات میں جاری ہے کہ جب شام کی عبوری حکومت کے سربراہ ابو محمد الجولانی نے ساحلی صوبوں میں عام شہریوں کے قتل عام پر دعویٰ کیا ہے کہ جن لوگوں نے قوانین کی خلاف ورزی کی ہے اور جن کے ہاتھ عام شہریوں کے خون سے رنگے ہیں، ہم انہیں ضرور سزا دیں گے۔ شام کے موجودہ حالات پر علاقائی اور عالمی سطح پر مختلف طرح کا رد عمل سامنے آ رہا ہے۔ غزہ میں فلسطینیوں کے خلاف بھیانک جرائم کے ساتھ ہی صہیونی حکومت کی شام اور عراق میں بھی ریشہ دوانیاں جاری ہیں۔ صہیونی پارلیمنٹ میں قومی سلامتی کونسل کے سربراہ بوعز بیسموٹ نے اپنے بیان میں کہا ہے کہ اسرائیل بشار اسد کے زوال کے بعد شام میں کوئی فوجی طاقت بننے نہیں دے گا اور دمشق کو مکمل طور پر اسرائیل کے ماتحت رہنا ہوگا، اور تل ابیب بہت جلد عراق اور عراقی کردستان تک پہنچ جائے گا۔ انہوں نے کہا کہ شام کو اردن کی طرح پوری طرح سے اسرائیل کے تابع اور فوجی طاقت سے عاری رہنا ہوگا، کیونکہ شام عراق میں فرات کے علاقے تک رسائی کا پل شمار ہوتا ہے۔ اسی سلسلے میں صہیونی اخبار ہارٹز نے شام میں حالیہ بدامنی کا ذکر کرتے ہوئے لکھا ہے کہ شام میں چونکہ علوی قبیلے کے لوگوں کو انتقام کا نشانہ بنایا جا رہا ہے، یہ ملک پوری طرح سے آشوب میں مبتلا ہو گیا ہے اور الجولانی کو عسکریت پسندوں کو قابو میں رکھنے میں کافی مسائل کا سامنا ہے۔ صہیونی اخبار ماریو نے بھی لکھا ہے کہ حالات سے یہ لگتا ہے کہ شام کے علویوں کو تاریخ کے سب سے زیادہ سخت دور کا سامنا ہے، اور ان کی کسی بھی طرح سے کسی بھی طرح کی سیاسی یا فوجی حمایت نہیں ہو رہی ہے، اور حالات سے عراق پر داعش کے تسلط کا دور یاد آ رہا ہے۔ صہیونی اخبارات میں حالانکہ شام کے حالات پر تشویش ظاہر کی جا رہی ہے اور وہاں ممکنہ طور پر ایک خانہ جنگی کا خدشہ ظاہر کیا جا رہا ہے، تاہم یہ یقینی ہے کہ ان حالات سے صہیونی حکام کو کسی بھی طرح کی تشویش لاحق نہیں ہے، خاص طور پر اس لیے بھی کہ اسرائیلی حکام کا خیال ہے کہ شام کے ابتر حالات ان کے مفادات کے لیے بہتر ثابت ہو سکتے ہیں۔ صہیونی منصوبہ خانہ جنگی کے ذریعے شام کو مختلف حصوں میں تقسیم کرنا ہے تاکہ شام کے ایک جنوبی علاقے پر صہیونی قبضہ ہو جائے۔ غزہ میں فلسطین کے محکمہ صحت نے بتایا ہے کہ گزشتہ 24 گھنٹے میں شہدائے غزہ کی تعداد بڑھ کر 48,458 ہو گئی ہے۔ فلسطینی ذرائع ابلاغ کی رپورٹ کے مطابق غزہ میں فلسطین کے محکمہ صحت نے بتایا ہے کہ گزشتہ 24 گھنٹے میں 5 شہیدوں کے جنازے اسپتالوں میں لائے گئے۔ غزہ میں فلسطین کے محکمہ صحت نے بتایا ہے کہ گزشتہ 24 گھنٹے میں اس طرح مزید 37 فلسطینی صہیونی حکومت کی جانب سے جنگ بندی کی خلاف ورزی کے نتیجے میں زخمی ہوئے ہیں۔ غزہ میں فلسطین کے محکمہ صحت نے بتایا ہے کہ نئے جنازے لائے جانے کے بعد 7 اکتوبر سن 2023 سے اب تک غزہ میں شہید ہونے والوں کی تعداد
48,458 اور زخمیوں کی تعداد 1,11,897 ہو گئی ہے۔ انصار اللہ یمن کے سربراہ نے شام میں تکفیریوں کے جرائم کی سخت الفاظ میں مذمت کرتے ہوئے ان جرائم کے سدباب کا مطالبہ کیا ہے۔ عبد المالک بدر الدین الحوثی نے اپنے ایک خطاب میں کہا کہ شام میں تکفیریوں کے جرائم مذموم ہیں اور سب کو ان کی مذمت کرنی چاہیے اور ہر صاحب ضمیر کو ان جرائم کے سدباب کی کوشش کرنی چاہیے۔ انہوں نے کہا کہ شام میں تکفیریوں کے جرائم میں وہ لوگ بھی شریک ہیں جو ان کی سیاسی و مالی مدد کر رہے ہیں اور ان جرائم کا انجام تکفیریوں اور ان کے حامیوں کو بھگتنا ہوگا۔ سید عبد الملک بدر الدین الحوثی نے کہا کہ شام میں تکفیریوں کے جرائم امریکہ اور اسرائیل کی سازش کا حصہ اور یہ تکفیری اسلام کی شبیہ بگاڑنے کے صہیونی و امریکی پروجیکٹ کے لیے کام کر رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ تکفیریوں نے شام پر قبضے کے بعد ایک گولی بھی صہیونیوں کے خلاف نہیں چلائی ہے۔ عبد المالک الحوثی نے کہا کہ شام کے موجودہ حالات بے حد ہولناک ہیں اور ان جرائم پر خاموشی دینی اور انسانی ذمہ داریوں کے منافی ہے۔ مغربی کنارے کے مختلف علاقوں پر جاری صہیونی جارحیت پر تحریک استقامت نے سخت رد عمل کا اظہار کیا ہے۔ دوسری جانب حماس نے غزہ میں بجلی کی سپلائی منقطع کرنے کے اسرائیلی اقدام کی سخت مذمت کی ہے۔ غاصب صہیونی حکومت کی فوج نے مغربی کنارے کے شہر الخلیل کے راس الجورہ علاقے کو اپنی وحشیانہ جارحیت کا نشانہ بنایا ہے، جس کے بعد شہر نابلس میں صہیونی فوجیوں اور فلسطینیوں کے درمیان شدید جھڑپیں ہوئیں اور نابلس کے قدیمی علاقے میں فلسطینی مجاہدین نے استقامت کا مظاہرہ کرتے ہوئے صہیونی جارحیت کا ڈٹ کر مقابلہ کیا۔ ادھر صہیونی فوجیوں نے غرب اردن میں یامون، جنین اور قلقیلیہ پر بھی حملہ کیا اور ان علاقوں میں بھی فلسطینیوں اور صہیونی فوجیوں کے درمیان شدید جھڑپیں ہوئیں۔ دوسری جانب الاقصی بریگیڈ نے اعلان کیا ہے کہ فلسطینی مجاہدین کی جانب سے نابلس پر صہیونی جارحیت کا جواب دیا جا رہا ہے اور صہیونی فوجیوں کو جوابی حملوں کا نشانہ بنایا جا رہا ہے۔ القدس بریگیڈ نے بھی تاکید کی ہے کہ مختلف علاقوں میں صہیونی فوجیوں اور استقامتی گروہوں میں ہونے والی جھڑپوں میں القدس بریگیڈ کے جوان بھی صہیونی جارحیت کا ڈٹ کر جواب دے رہے ہیں اور صہیونی فوجیوں کو خاصا نقصان پہنچایا جا رہا ہے۔ دریاسنا تحریک حماس کے ترجمان حازم قاسم نے ایک بیان میں کہا ہے کہ غزہ کی بجلی منقطع کیا جانا اس علاقے کے عوام کی جاری نسل کشی کا حصہ ہے۔ انہوں نے کہا کہ صہیونی حکومت نے جارحیت کے آغاز سے ہی غزہ کی بجلی منقطع کر رکھی ہے اور صہیونی حکومت اس طرح کے جرائم کا ارتکاب کر کے نسل کشی کا سلسلہ جاری رکھے ہوئے ہے۔ ہندوستان میں حزب اختلاف کی جماعت کانگریس پارٹی نے پارلیمنٹ میں بجٹ سیشن کے دوران ووٹر لسٹ کا معاملہ اٹھاتے ہوئے اس پر بحث کا مطالبہ کیا ہے۔ حزب اختلاف کے رہنما راہل گاندھی نے مرکزی حکومت سے مطالبہ کیا ہے کہ ووٹر لسٹ معاملے پر بحث کرائے۔ انہوں نے کہا کہ ہمیں بھی معلوم ہے کہ ووٹر لسٹ حکومت کی جانب سے تیار نہیں ہوتی، لیکن اگر حزب اختلاف اس پر بحث چاہتی ہے تو اسے اجازت ملنی چاہیے۔ دراصل اس سے قبل اسپیکر اوم برلا نے کہا تھا کہ ووٹر لسٹ حکومت نہیں بناتی تو ایسے معاملات یہاں کیوں اٹھائے جا رہے ہیں۔ ان کا جواب دیتے ہوئے راہل گاندھی نے کہا کہ ہمیں بھی معلوم ہے، تاہم اس وقت پورے ملک میں ووٹر لسٹ پر سوال اٹھ رہے ہیں، خاص طور پر ان ریاستوں میں شکایتیں بہت زیادہ ہیں جہاں حزب اختلاف کی جماعتوں کی حکومت ہے، اس لیے پورا حزب اختلاف یہ چاہتا ہے کہ ووٹر لسٹ پر بحث ہو۔ واضح رہے کہ ہندوستان میں ووٹر لسٹ کا معاملہ حزب اختلاف کئی مہینوں سے اٹھا رہی ہے۔ حزب اختلاف کا الزام ہے کہ الیکشن کمیشن اور بی جے پی مل کر ووٹر لسٹ میں کچھ ووٹروں کے نام ہٹا اور کچھ کے شامل کر رہے ہیں۔ راہل گاندھی نے ایک پریس کانفرنس میں کہا تھا کہ مہاراشٹر میں عین وقت پر بڑی تعداد میں ووٹروں کا نام فہرست میں شامل کیا گیا تھا۔ ہندوستان کے زیر انتظام کشمیر کے سابق وزیر اعلیٰ فاروق عبداللہ نے کہا ہے کہ ہندوستان کی حکومت کو جموں کشمیر کا ریاست کا درجہ بحال کرنا ہوگا۔ ہندوستانی میڈیا کے مطابق نیشنل کانفرنس کے سربراہ فاروق عبداللہ نے کہا ہے کہ ہندوستان کی حکومت کو ریاست جموں کشمیر کا درجہ بحال کرنا ہوگا۔
ہندوستان کی حکومت کو وعدہ یاد دلاتے ہوئے فاروق عبداللہ نے کہا کہ حکومت ہندوستان کو اپنے اس وعدے کی پابندی کرنا ہوگی جو پارلیمنٹ سے کیا گیا تھا جب وہ خود اس کے ممبر تھے۔ انہوں نے کہا کہ ہندوستان کا میڈیا خوفزدہ ہے، اس لیے اب سچ نہیں بول سکتا، لیکن جب ضرورت پڑتی ہے تو رابطہ کرتے ہیں۔ ہندوستانی محکمہ انٹیلیجنس ہر وقت ہندوستان کے میڈیا پر نظریں لگائے رکھتا ہے اور وہ میڈیا کو بتاتا ہے کہ کیا دکھانا ہے اور کیا نہیں دکھانا۔ واضح ہے کہ ہندوستان کی بی جے پی حکومت نے جموں کشمیر کا ریاستی درجہ ختم کر دیا تھا، جس کے بعد سے اس علاقے میں ریاست کا درجہ بحال کرانے کی کوششوں کا سلسلہ جاری ہے۔